إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان رحیم ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا، اب اپنے وجود، اپنی وحدانیت اور شرک سے اپنی ذات کے پاک ہونے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کا اختلاف اور کشتیاں جو دریا میں لوگوں کے فائدے والی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا کہ جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور پھر زمین میں ہر طرح کے چارپائے پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں میں غور و فکر کیا جائے، جہان کے نظام میں، اتنے بڑے نظام میں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرک سے پاک ہونے پر دلائل معلوم ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام کائنات، اتنا بڑا آسمان کسی ستون کے بغیر ہے، تو یہ سب چیزیں کسی سامنے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ سارا نظام جو ہے، ان میں غور و فکر کیا جائے تو سب نظام ایک ہی نہج پر ہے۔ سورج کو دیکھا جائے کہ جب سے یہ سورج بنا تو اس وقت سے لے کر اب تک اپنے ایک مقررہ نظام پر چل رہا ہے، چاند کا ایک مقررہ نظام ہے، تو اس سے ذرہ بر فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کام کسی ساننے کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور پھر ان سب کے اندر جو ہے نا، یہ حکمت پائی جاتی ہے، حکمت کے مطابق یہ سارا نظام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساننے جو ہے وہ ان کی حکمتوں کو جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے، اور پھر اس علم کے مطابق ان چیزوں کو بنانے پر قادر بھی ہے۔ تو اس سارے غور و فکر سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی سانے بنانے والا موجود ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر کائنات کے ہر ذرے میں دلائل موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب وہ ممکن ہیں، اللہ کی ذات ہے واجب الوجود، اور یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، تو ممکن جو ہے اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ممکن وہ ہے کہ جس کا وجود بھی ضروری نہ ہو، اس کا عدم بھی ضروری نہ ہو، تو ممکن کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو پھر ممکن جب وجود میں آتا ہے تو وجود کو عدم پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو جب دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح حاصل ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مرجع چاہیے، ترجیح دینے والا چاہیے۔ لہذا پھر ممکن جب وجود میں آئے گا، یعنی اس کے وجود کو عدم پر ترجیح حاصل ہوگی، تو اس کا کوئی مرجع ہونا چاہیے، تو وہ مرجع اس کا ثانی ہے۔ تو اس طرح پھر ان ممکنات میں غور و فکر کیا جائے تو ممکنات کی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہ بنانے والا عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اپنی حکمت کے مطابق بناتا ہے۔ اب سارے نظام کو دیکھا جائے، آم کا درخت ہے، اس سے آم کا پھل ہی اس پر لگے گا، یہ نہیں کہ آم کے درخت پر سیب کا پھل لگ جائے، سیب پر سیب ہی لگے گا۔ تو یہ نظام اس طرح ایک ہی نہج پر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنانے والا ایک ہی ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر یہ دلائل پائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ وہ دہریہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا، اس نے مناظرہ کی دعوت دی۔
وقت مقررہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر کے ساتھ تشریف لائے، کافی دیر کے ساتھ۔ تو اس دہریے نے سوال کیا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، تو اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ فرمایا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کشتی ہے، اور وہ کشتی خود بخود لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں، اور خود بخود وہ چلتی ہے، اور جہاں لوگوں نے جانا ہے تو ان کو وہاں اتار کر پھر واپس آ جاتی ہے، جیسا خود بخود وہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور میں وہ کھڑا یہ چیز دیکھتا رہا۔ تو دہریے نے کہا کہ آپ اولاً تو دیر سے آئے، وعدہ خلافی کی، اور پھر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہو اس طرح کسی چلانے والے کے بغیر چلے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بات ختم ہو گئی کہ جب یہ ایک چھوٹی سی کشتی وہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات جو نا وہ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس نظام کائنات کا اس طرح اپنے نظم پر برقرار رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی ثانی ہے، بنانے والا، کوئی چلانے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا بیان کیا کہ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ کی توحید، اللہ کے علم، حکمت پر دلائل حاصل ہوتے ہیں۔ تو پہلے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود، توحید اور اپنی صفات پر دلائل پیش کیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ ان واضح دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ واضح دلائل کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ عقل کے تقاضے کے خلاف کرتے ہیں۔ فرمایا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، تو وہ ان معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، تو وہ ایمان کے تقاضے کے خلاف اپنی طرف سے خود ساختہ معبود بناتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ پھر عقل کے تقاضے کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی، اور نعمت کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر نعمت کی ناشکری کی جائے تو اللہ کا اعلان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میری نعمتوں کا اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ عقل والی نعمت کی ناشکری کی۔ نعمت کا شکریہ تو یہی تھا کہ اس نعمت کو اس کے محل میں استعمال کرتے، غور و فکر کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے عقل کے تقاضے کے خلاف کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اسی کا آگے ذکر کیا، فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ یہ ظالمین جب عذاب دیکھیں گے، اگر یہ اس کو اب جان لیں تو پھر انہیں جو ہے نا یہ معلوم ہو کہ ساری کی ساری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ آیت مبارکہ اس کے کئی ایک مفہوم بیان کیے گئے ہیں تفاسیر میں، اور اس میں ترکیبی لحاظ سے مشکل ہے۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہاں دو مرتبہ یرا، یہ رویت کا مادہ ذکر کیا ہے، پہلے فرمایا یرا اور آگے اذ یرونا۔ تو یہ رویت جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رویت ہوتی ہے بصری جس کا معنی دیکھنا، ایک رویت ہوتی ہے قلبی یعنی رویت کا معنی جاننا۔ تو ایک آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلا یرا ہے یہ رویت قلبی سے ہے، اور اس کا معنی جاننا علم والے معنی میں ہے، اور دوسرا جو یرون ہے تو وہ رویت بصری ہے یعنی دیکھنے کے معنی میں۔
اس صورت میں آیت مبارکہ کا معنی یہ بنے گا کہ یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اگر یہ لوگ اب اس کو جو نا یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ جان لیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر ان کو اللہ کی قوت کا یقین ہو جائے گا اور انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ظالم جو ہے نا وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے اور اس بات کو دیکھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو پھر وہ بڑا عجیب منظر ہوگا۔ لو یر الذین، کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ظالم جو ہے نا اس بات کو دیکھیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا وہ اس منظر کے عجیب ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا، قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر یہی لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس وقت جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ لوگ برات کا اظہار کریں گے۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تو وہ ان لوگوں سے بیزار ہوں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے اسباب اور امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ کہ یہ کفار دو طرح کے ہیں، ایک کفار جو ہے نا ان میں سربراہ قسم کے لوگ ہیں، پیشوا ہیں ان کے بڑے بڑے، اور دوسرے ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر جو لوگ ان کے مقتدا ہوں گے، ان کے امام اور ان کے پیشوا ہوں گے، تو وہ برات کا اظہار کر دیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ شیطان جو ہے نا وہ بھی برات کا اظہار کر دے گا۔ وہ شیطان کا قول بھی قرآن مجید میں نقل کیا گیا کہ شیطان جو ہے نا وہ بھی یہی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو شیطان بھی برات کا اظہار کرے گا، بڑے بڑے پیشوا جو ہے نا یہ برات کا اظہار کر دیں گے۔ اس وقت یہ ذمہ دار نہیں بنیں گے۔ آج یہ ان لوگوں کو ورگلاتے ہیں ہماری اتباع کرو، اس میں یہ فوائد ہیں، تو پھر کمزور قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بڑے بڑے لوگ جو آج تمہارے پیشوا بنتے ہیں اور آج تم کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ تمہارے ذمہ دار نہیں بنیں گے، یہ اس وقت برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو اس وقت پھر یہ لوگ جنہوں نے آج پیروی کی ہے تو یہ خواہش کریں گے، یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا، ہمیں دوبارہ موقع مل جائے اور ہم دنیا میں واپس جائیں، تو پھر جس طرح آج یہ بڑے بڑے جو سردار لوگ ہیں یہ بری ہو رہے ہیں، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ دار نہیں بن رہے، تو اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ تو اس وقت پھر یہ خواہش کریں گے، لیکن اس وقت کی خواہش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو فرمایا کہ اب وقت ہے دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو ہے نا یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان سرداروں کے پیچھے نہ لگیں اور ان کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ کل قیامت کے دن یہ تمہارے ذمہ دار نہیں ہوں گے، پھر قیامت کے دن تم کف افسوس ملو گے اور تمنا کرو گے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، تو پھر دوبارہ موقع حاصل نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وہ پھر حسرتیں کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ وہ عبد العباد ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس وقت موقع نہیں ہوگا، اب دنیا میں تمہیں موقع عطا کیا، لہذا سے فائدہ حاصل کرو۔ تو یہاں تک یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کر یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امور دین تھے ان کا بیان کیا۔ اب جو امور دنیا ہے ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جو امور دین ہے، دین یہ روح کی غذا ہے اور یہ کھانا پینا وغیرہ یہ جسم کی غذا ہے۔ تو پہلے روحانی غذا کا ذکر تھا،
اب جسمانی غذا کا ذکر ہے تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان جو ہے نا وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ جب ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں نازل کیا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی عقل نہ ہو اور انہیں ہدایت نہ ہو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار کا طریقہ بیان کیا۔ کفار کا جو نا وہ طریقہ تھا، وہ خود ساختہ اپنے طور پر کئی چیزوں کو حلال قرار دے دیتے، حرام قرار دیتے، تو وہ مختلف قسم کے جانور ان کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ اونٹنی جو ہے نا اس کے 5ویں مرتبہ بچہ پیدا ہوتا تو اونٹنی کے کان چیر دیتے اور اس کو بحیرہ کہتے اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ اسی طرح صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ یہ مختلف قسم کے جانور انہوں نے مقرر کیے تھے، ان کے اپنے طور پر یہ نام مقرر کیے اور بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہ اب ان کا کھانا پینا جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو روکا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ نے حلال کی ہیں، تم ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہے ہو، تو یہ تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد بے عقل ہوں اور خود ہدایت پر نہ ہو پھر بھی ان کی تقلید کریں گے؟ اگر ان کے آباء و اجداد عقل والے ہوتے، ہدایت والے ہوتے، پھر ان کے طریقے پر چلتے، پھر ٹھیک تھا اور ان کے صحیح طریقے کو اختیار کرتے۔ اپنے آباء و اجداد کے اچھے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان کے آباء و اجداد وہ تو خود عقل سے خالی تھے کہ ان بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو ان سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ کرتے تھے، تو وہ لوگ خود عقل سے خالی تھے، یہ ان کی اتباع کر کے کیسے جو نا وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان آیا مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو نا غلط تقلید، جہالت والی تقلید جو نا یہ جائز نہیں ہے۔ جو غلط اسلاف ہیں اور راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی تقلید جائز نہیں، تو یہ بری تقلید سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد اگرچہ جاہل ہوں تو یہ جو نا پھر بھی ان کی تقلید کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ جہلاء کی تقلید نہیں ہے، تقلید ہوگی علم والوں کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا اگرچہ وہ عقل نہ رکھیں پھر بھی ان کی تقلید کریں گے؟ تو تقلید جو ہے نا وہ علماء کی ہوگی، مجتہدین کی ہوگی۔ اور پھر یہ تقلید عقائد میں کرتے تھے، تقلید احکام میں ہوتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یہ کسی تقلید کی بنا پر نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں، احکام میں تقلید ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ دیگر جو احکام شرع ہیں ان میں تقلید ہوتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ تو ان کی تقلید مذموم تھی، جیسے منع کیا تو وہ تقلید عقائد میں تھی، اور دوسری وہ تقلید تھی جاہل اسلاف کی۔ تو جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی تو تقلید کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے سوال کرو۔ تو علماء پھر قرآن و حدیث سے وہ مسائل اخذ کر کے تمہیں بتائیں گے۔ تو ہمارے پاس علم نہیں ہے اور اتنی استعداد نہیں کہ براہ راست قرآن مجید سے احکام حاصل کر سکیں، اس لیے پھر ہم مجتہدین کا دامن تھامتے ہیں۔ تو مجتہدین کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو ان کی تقلید کرنا اور ان کے راستے پر چلنا، اس کا تو قرآن مجید میں حکم دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر مشرکین کا یہ طریقہ، اس کی مذمت کی گئی۔ یہ بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑتے تھے
اس کو وہ حرام قرار دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا، تم اس کو بحیرہ بنا دیتے ہو، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، تو یہ چیزیں اللہ نے تو مقرر نہیں کی اور ان کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، تم ان کو کیسے حرام قرار دیتے ہو؟ تو حالانکہ وہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے گئے تھے، ان جانوروں پر بتوں کا نام لیا جاتا تھا، تو بتوں کا نام لینے کے باوجود بھی وہ جانور حرام نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کے وقت بتوں کا نام نہیں تھا، وہ بتوں کی طرف منسوب تھے، یہ بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے، تو معلوم ہوا کہ اگر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح سے پہلے کسی کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جائے تو محض منسوب ہونے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ بکرا جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ختم دلانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ایصال ثواب کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تو محض نام آ جانے سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جب بتوں کا نام آ جانے سے وہ جانور حرام نہیں ہوتے تھے، ان کے اس طریقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مذموم قرار دے رہا ہے، تو پھر کسی اور کا نام آ جائے یا اولیاء کرام کا نام آ جائے تو وہ جانور کیسے حرام ہوگا؟ اگر اسی طرح منسوب ہونے سے جانور حرام ہو جائیں پھر تو ہر جانور ہی حرام ہو، ہر جانور کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ جناب فلاں کا بکرا ہے جو اس کا مالک ہوگا اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے پھر جناب کوئی چیز بھی حلال نہ رہے، تو اس سے محض نام آنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک مثال بیان کی، فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، فرمایا کافروں کی مثال اسی طرح ہے جیسا اس شخص کی مثال کہ جو صرف پکارنے ندا دینے کو آواز کو سنتا ہے اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ تو یہ مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جیسا ایک شخص ہے وہ بکریوں کو چراتا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، وہ اپنی بکریوں کو آواز دیتا ہے تو بکریاں اس کی آواز سن لیتی ہیں مگر اس کی آواز کا مفہوم نہیں سمجھتی۔ وہ الگ بات ہے، بکریاں سدھائی ہوتی ہیں تو وہ پھر جیسے اشارہ کرے گا اشارات کے مطابق چل پڑتی ہیں، لیکن وہ بکری کو آواز دے تو وہ آواز کا کوئی مفہوم نہیں سمجھے گی، خالی اس کی ندا کو آواز کو سن لے گی مگر آواز کا مفہوم کیا ہے وہ بکری نہیں سمجھ سکے گی، وہ جانور آواز کا مفہوم نہیں سمجھ سکے گا۔ تو جس طرح جانور ہوتے ہیں تو وہ آواز سن تو لیتے ہیں لیکن آواز کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں کافر، ان لوگوں کی مثال اسی طرح ہے، یہ بھی بہرے گونگے اندھے بن چکے ہیں، حق کی بات ان کو بتائی جاتی ہے، اللہ کے پاک کلام کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی صفات پر دلائل ان کو سنائے جاتے ہیں، تو یہ لوگ وہ دلائل آواز سن لیتے ہیں اور کلام سن لیتے ہیں مگر ان کے سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے مفہوم کو اپنے دلوں میں نہیں اتار سکتے، اس لیے پھر ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے، ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے اور ان کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہے، اس لیے پھر یہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور یہ عقل سے خالی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب وہ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی پاک ہے، تو پاک چیزوں کا ہی حکم دیتا ہے، اس سے پھر ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو ان پاکیزہ چیزوں کو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ مشرکین تو ہیں، یہ جانور جو ہیں گوشت کے لیے پیدا کیے گئے، تم ان کا گوشت کھاؤ، یہ پاک ہیں، حلال جانور ہیں۔ اب محض جناب وہ اپنے خود ساختہ طریقے کے مطابق کسی کا نام بحیرہ رکھ دو، کسی کا نام صائبہ، وسیلہ وغیرہ، اور وہ پاک چیزیں محض نام آنے کی وجہ سے اپنے اوپر تم حرام قرار دے دو، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ پاکیزہ چیزیں تمہارے رزق کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا ان کو تم استعمال کرو، کھاؤ۔ تو اسی طرح یہ جو ختم جن چیزوں پہ دیا جاتا ہے وہ بھی پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، حلال چیزیں ہوتی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ چیزیں ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی، تو یہ کہا جائے کہ اس پہ قرآن پڑھ دیا گیا، سامنے رکھ کے قرآن پڑھ دیا گیا، تو اس لیے یہ چیز حرام ہو گئی۔ تو یہ چیز حرام کیسے ہوگی؟ اللہ جب اس کو پاکیزہ قرار دے رہا ہے، حرمت حلت کے اختیارات اللہ کی ذات کے پاس ہیں، یا اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیارات دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد اب کس اور کو یہ تشریعی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنی خود ساختہ طریقے مقرر کرے اور ان چیزوں کو حرام قرار دے؟ تو یہ چیزیں حلال ہیں، تو بغیر دلیل کے کسی حلال چیز کو حرام قرار نہ دو، بلکہ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تمہیں کھانے کے لیے چیزیں عطا فرما رہا ہے اور تم ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہو، تو یہ تو ناشکری ہے اور نعمت کی جب ناقدری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تو توحید کے کوئی خلاف نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تو ایک پاکیزہ کام ہے، ثواب کا کام ہے، جائز ہے، اور کھانا جب سامنے پڑا ہوا وہ بھی جائز ہے، جب قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور وہ کھانا بھی جائز ہے، تو پھر دونوں چیزیں اکٹھی کر دی جائیں تو ان سے وہ حرمت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ جیسا وہ سورہ بقرہ پڑھنا یہ بھی مباح ہے، ثواب کا کام ہے، اور سورہ الناس پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اب اگر سورہ بقرہ سورہ ناس کو ملا کر پڑھا جائے تو پھر یہ حرام تو نہیں بن جائے گا؟ حلال چیزوں کو، مباح چیزوں کو، ثواب والی چیزوں کو ملایا جائے تو مجموعہ جو وہ بھی ثواب والا ہوگا اور مجموعہ جب وہ بھی جائز ہوگا۔ ہاں حرام اور حلال چیز کو ملا دیا جائے، ان سے جو مجموعہ ملے گا تو وہ مجموعہ حرام ہوگا۔ جیسا پانی حلال ہے، مباح ہے، شراب جب وہ حرام ہے، پانی اور شراب کو ملا دیں تو مجموعہ جو ہوگا وہ حرام ہوگا۔ لیکن دودھ اور پانی دونوں مباح ہیں، اگر دودھ پانی کو ملا دیا جائے، وہ کچی لسی بنا لی جائے، تو اب کوئی یہ کہے کہ اس پہ دلیل لاؤ کہ اس طرح دودھ پانی کو ملانا جو وہ جائز ہے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہو، پانی کے اندر دودھ ملایا ہو یا اس کے اندر نمک ڈالا ہو یا پھر برف ڈالی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہو کہ اس میں برف ملا کر وہ ٹھنڈی کر کے لسی کو پیا ہو، تو اس پہ دلائل پیش کرو، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ چیزیں مباح ہیں۔ وہ پانی بھی مباح ہے، دودھ بھی مباح ہے، جو برف ڈالی جا رہی ہے تو وہ بھی مباح ہے، یہ ساری چیزیں مباح ہیں، تو مباح کا مجموعہ بھی مباح ہوتا ہے۔ حرمتہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز مل جائے تو ان چیزوں میں حرمت والی چیز کوئی بھی نہیں، لہذا پھر اپنی طرف سے ان کو حرام قرار نہ دو، کیونکہ جو حرام چیزیں وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر صرف مردار حرام کیا اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس جانور کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام قرار دیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور ہو جائے اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ حدیث پاک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور ما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، کہ جن سے قرآن و حدیث خاموش رہے اور اللہ نے ان کا بیان نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو فرمایا کہ وہ مباح ہیں۔ تو جو چیز قرآن حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہو یہ حرام ہے یا حلال اور اس کی حرمت کے دلائل نہ ملیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ وہ چیز مباح ہے۔ اسی سے فقہائے کرام نے یہ قاعدہ اور اصول اخذ کیا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، اصل کے اعتبار سے ہر چیز مباح ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم آئے ایک جگہ تو دیکھا وہاں پانی موجود ہے، تو پانی چونکہ مباح ہوتا ہے لہذا پانی کا پینا ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اب ہم اپنے طور پر قیاس کر لیں، ہو سکتا ہے اس پانی میں شراب ملایا گیا ہو سکتا ہے اس پانی میں پیشاب کا قطرہ ڈالا گیا ہو، اپنی طور پر عقل سے یہ چیزیں سوچتے ہم یہ کہیں کہ یہ تو حرام ہے، تو اس سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔
ہاں دلیل مل جائے، ایسی دلیل ملے جس سے پتہ چلے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملا دی گئی ہے، تو پھر دلیل کے بعد وہ چیز حرام ہوگی، بغیر دلیل کے وہ چیز مباح ہی رہے گی۔ اس سے ہر چیز میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 11ویں شریف حرام ہے اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام کرنا یہ حرام ہے، اس سے اپنی طرف سے وہ فتوے لگائے، تو اسے یہ کہو کہ قرآن و حدیث نے جو ہمیں اصول دیا، وہ اصول تو یہ ہے کہ ہر چیز اصل کے اعتبار سے مباح ہوتی ہے، تو کسی چیز کے مباح ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اصل کے اعتبار سے مباح ہے۔ ہاں اس کو حرام کہا جائے تو حرمت کے لیے کوئی دلیل چاہیے، تو پھر ہم تو اس کو مباح مان رہے ہیں اور تم اس کو حرام کہہ رہے ہو، لہذا دلیل تمہارے ذمہ ہے، تم کوئی دلیل پیش کرو کہ یہ 11ویں شریف کا ختم حرام ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا 11ویں شریف کا ختم، کہاں حدیث میں لکھا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ دلیل تو تمہارے ذمہ ہے، ہم تو اس کو مباح مانتے ہیں، تو مباح ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اصل کے اعتبار سے ہر چیز مباح ہوتی ہے۔ یہ کھانا مباح ہے، قرآن پاک پڑھنا مباح، بلکہ قرآن پاک پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور تم جب وہ اس کو حرام کہہ رہے ہو، لہذا دلیل تمہارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَّسْفُوحًا۔ آگے پھر آیت مبارکہ فرمایا کہ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جو ہے نا کئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ چیز بھی حرام ہے، یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرماؤ کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں تو یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی گئیں، اس میں تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ نے آگے حرام چیزوں کا بیان کر دیا، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام تم فرماؤ کہ ان چیزوں کو تو قرآن میں حرام نہیں کہا گیا، اگر یہ حرام ہوتی تو قرآن ان کی حرمت کا بیان کر دیتا، جب قرآن نے ان کو حرام نہیں کہا، حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر تم ان کو کیسے حرام کہتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو طریقہ تعلیم فرمایا وہ طریقہ بھی یہی تھا کہ جو لوگ اس طرح چیزوں کو حرام کہتے تھے تو آپ کو فرمایا کہ ان سے پوچھو تم حرام کہہ رہے ہو، دلیل لاؤ، دلیل کیا ہے؟ وحی میں حرمت کا ذکر ہونا ضروری ہے، جب اللہ کی نازل کردہ وحی میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ جب وحی جو ہے چاہے وحی مطلوب ہے یا وحی ہے غیر مطلوب، یعنی قرآن ہے یا حدیث پاک، جب قرآن یا حدیث میں ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا تو تم کون ہوتے ہو اپنی طرف سے خود ساختہ طور پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو حرام قرار دو؟ اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ بیان کی گئی، یہ ما اہل بہ لغیر اللہ، تو تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اکثر تفاسیر میں جو ہے نا وہ الفاظ واضح طور پر ذکر کیے گئے، اور ان جو حضرات انکار کرنے والے ان کی معتبر تفاسیر جو ہیں جن کو اپنے اکابر تسلیم کرتے ہیں، تو ترجمہ کا جب تقابلی جائزہ پیش کیا جائے گا وہ آئی تو وہاں یہ دکھایا جائے گا، تو اس تفاسیر میں جو ہے نا یہ ذکر کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، ما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ اب اگر کوئی ذبح کرتے وقت یہ کہے بسم المنات، بسم العزیٰ، بتوں کا نام لے، بلکہ بتوں کا نام نہیں لیتا، وہ اللہ کے کسی بزرگ مقرب بندے کا نام لے دیتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے، بسم عبد القادر، یا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے بسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ایسا جانور حرام ہوگا۔ چاہے اللہ کے علاوہ کسی جانور کا بھی ذبح کے وقت نام لیا جائے، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ ہاں ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، اگر اللہ کا نام لیا یہ فقہی مسئلہ ہے، اللہ کا نام لیا اور دوسرے کا نام لیا عطف کے ساتھ، بسم اللہ و محمد، یوں کہا، واو ذکر کیا، عطف ذکر کیا، بسم اللہ و محمد، اس طرح ذکر کیا اللہ اور محمد کے نام سے، تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کے نام پر عطف ڈال کر کسی اور کا نام لیا جائے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہو، بسم اللہ و محمد، تو ذبح کے وقت یہ نام لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اگر کسی اور کا نام لیا گیا لیکن
وہ عطف کے ساتھ نہیں، یوں کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، آگے بغیر عطف کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام لے دیتا ہے تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر ذبح کے وقت تو اللہ ہی کا نام لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ وہ اور نام لے دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے یا کسی اور کی طرف، تو پھر وہ نہ اس میں کراہت ہے نہ اس میں حرمت ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتت ام سعد، حضور میری والدہ فوت ہو گئیں، ای الصدقات افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ان کو علم تھا نا کہ صدقہ کرنا بہتر ہے، کوئی ناجائز حرام نہیں، اس لیے فرمایا کہ صدقہ ایصال ثواب تو جائز ہے، وہ ان کو معلوم تھا، ہاں بہتر کون سا طریقہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی بہتر ہے۔ تو پھر فحفر بیرن، انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا حاضہی لأم سعد، حدیث پاک میں الفاظ مشکوٰۃ شریف میں وہ باب والا پھر آگے حوالہ دیا ہوگا، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، انہوں نے فرمایا حاضہی لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے۔ تو ام سعد اپنی والدہ کے نام کر دیا اس کنویں، وہ کنواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یعنی وہ کھدوایا گیا زمانہ اقدس میں اور منسوب کیا گیا۔ اس کنویں کا پانی پینے والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام، جن کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے، جس کی اقتداء کرو گے، ہدایت حاصل کرو گے۔ تو صحابہ اس غیر کے نام کی طرف، ام سعد کی طرف منسوب کنویں سے پانی پیتے رہے، اس میں تو حرمت نہ آئی۔ تو اگر ایک صحابیہ ہیں اور صحابی کی والدہ ہیں، ان کے نام کی طرف کنواں منسوب ہو جائے، وہ حرام نہ ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف منسوب جانور کیے جائیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، تو وہ حرام کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب وہ جب قربانی کا موقع آتا تو آپ 2 جانور ذبح فرماتے، تو فرماتے کہ ایک قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں، فرمایا کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے میری طرف سے قربانی کی جائے، تو میرے خلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ قربانی دیتے، تو کیا وہ قربانی حرام ہوتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور فرمایا کہ یہ جناب میری امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، اپنی آنے والی امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ پیار ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکیں گے، تو ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور نسبت یہ کی کہ یہ میری اس امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود منسوب فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں، آپ مسجد اشار ایک مسجد کا نام ہے وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کون شخص ہے جو یہاں آئے اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور یوں کہے حاضی لابی ہریرہ، یہ 2 رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ اب نماز 2 رکعت جو ہے ان کی نسبت صحابی رسول اپنی طرف کروا رہے ہیں کہ اس کا ایصال ثواب مجھے کرو، یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، تو آیا وہ نماز حرام ہو جائے گی یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کسی حرام چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن مجید کا معنی کرنا ہو تو پھر احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی احادیث کی روشنی کے بغیر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی رہنمائی کے بغیر اور مفسرین کرام ان کی رہنمائی کے بغیر قرآن مجید کا ہم صحیح مفہوم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ترجمہ قرآن پڑھا جائے تو یہ
تفاسیر کے عین مطابق ہے، آپ نے یہی ترجمہ کیا ما اہلا بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ ان الذین یکتمون کیا کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو ساتھ تمہارا ذکر کیا جائے، تو وہ ذبح کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا، لیکن پھر ان ذبح چیزوں کی نسبت بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ اگر وہ قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہے نا، قربانی کی ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا،